حضرت لوط علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آپ کی نافرمانی کرتی تھی، آپ انہیں اللہ کے احکامات بتاتے تھے، اللہ رب ذوالجلال کے قریب بلاتے تھے۔ اس قوم میں جیسا کہ آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، ایک سب سے بڑی بیماری یہ تھی، یہ اپنی شہوتوں کو مردوں سے پورا کرتے تھے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ اب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس بستی میں جب کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو یہ قوم ان کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ کرتی تھی۔ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آپ کی نافرمانی کرتی تھی، آپ انہیں اللہ کے احکامات بتاتے تھے، اللہ رب ذوالجلال کے قریب بلاتے تھے، اور وہ قوم اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتی تھی اور آپ سے منہ موڑتے تھے۔ اس قوم میں جیسا کہ آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، ایک سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ یہ دیگر نافرمانیوں کے ساتھ ساتھ یہ اپنی شہوتوں کو مردوں سے پورا کرتے تھے۔ حالانکہ اگر فطرت انسانی دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت ایسی بنائی ہے کہ انسان کے اندر شہوت بھی رکھی ہے تاکہ مرد اپنی شہوتیں وہ عورتوں سے پوری کرے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کرتی تھی کہ غیر فطری عمل کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو۔ یہ قوم نہیں مانی۔ شیطان نے انہیں اور زیادہ اکسایا اس پیل پر۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس بستی میں جب کوئی مہمان آیا کرتا تھا اور کوئی ایسا شخص آتا تھا جو اللہ رب ذوالجلال کا پیغام سننے کے لیے لوط علیہ السلام کے پاس آتے، تو یہ قوم ان کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ کرتی تھی۔ شیطان انہیں اکساتا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ دو، بلکہ اپنے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوط علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اب بالآخر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اب یہ قوم میری بات نہیں سمجھتی تو ان پر عذاب نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسے، اور وہ پتھر اس تعداد میں ان کے اوپر لگے، ان کے چہروں پر، ان کے سروں پر، ان کے جسموں پر لگے کہ وہ قوم ساری کی ساری تباہ اور برباد ہو گئی۔ یہ وہ کام تھا کہ جس کی وجہ سے ایک پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ جو کام اللہ نے ممنوع قرار دیا تھا، جو فعل اللہ نے ممنوع قرار دیا تھا، اس فعل کا ارتکاب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج پوری دنیا میں، انڈیا سمیت ہر جگہ یہی کام جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، یہی کام آج ہر ملک کے اندر لیگل قرار دے دیا گیا، اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی اس کام کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ بدفعلی، اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرنا، اور یہ سارے معاملات یہ سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، اور وہ کام جو انسانیت کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور مذہب کے لحاظ سے بھی غلط ہے، وہ کام آج پوری قوم کے اندر رائج ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، انسان کے لیے آزادی ہونی چاہیے، عورت کے لیے آزادی ہونی چاہیے، مرد کے لیے آزادی ہونی چاہیے، تو وہ لوگ اس کام میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کہ آپ احباب جب اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو ضرور بضرور یہ دیکھیں کہ وہ اس پر کیا دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کو شیروں والا نوالا ضرور دینا چاہیے، مگر شیروں والی نگاہ بھی رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، ان کے اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ان کے کالجز میں کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے ملنے ملانے والے کیسے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کے اسکول کی پڑھائی اسلام کے مطابق ہے، آپ کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہے، آپ
جو انہیں کانٹینٹ دے رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اگر وہ اسلام کے مطابق ہے تو پھر یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اس دور کے اس بڑے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے بچے باہر ہیں، جو باہر رہتے ہیں پاکستان سے باہر، وہ آج اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہاں اسکولوں میں، کالجز میں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔